جو مولوی حضرات الیکشن مہم میں یہ کلمات استعمال کر رہے ہیں وہ قطعی مرتد اور زندیق ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ نبی کو ووٹ دو اور جو کہہ رہا ہے قرآن کو ووٹ دو یا دین کو ووٹ دو تو یہ کٹر کافر ہے۔ کٹر کافر سمجھتی ہو؟ قطعی کافر۔ ایسے کافر، ایسے زندیق کہ جس کے کفر اور شرک اور بے ایمانی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں، قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ محمدی نظام کے مد مقابل ایک ابلیسی نظام کو محمد مصطفیٰ کے نام پر اس کو جاری کرنا، اس سے بڑا کفر کائنات میں کوئی نہیں، اس سے بڑی شیطنت کائنات میں کوئی نہیں۔ چند باتیں سن لو۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جمہوری طاغوتی شیطانی سرمایہ دارانہ کفریہ نظام، اس سے برات کرنا ایمان کی شرط ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو، اس سے اگر یہ نہ ہوتا تو میں بیان بھی نہ کرتا۔ میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی بے ایمان نہ بن جائے، بنے تو پھر دلیل پہ بنے سننے کے بعد۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جمہوری طاغوتی ابلیسی شیطانی نظام ہے، یہ اسلام کا اور دین محمد مصطفیٰ کا مد مقابل نظام ہے، بالکل مناقض نظام۔ اب کچھ مولوی حضرات بھی اس شیطانی میں شریک ہے، اور دو طبقے، ایک سیکولر طبقہ ہے۔ اچھا، جو سیکولر طبقہ ہے، مثلا سیاسی پارٹیاں تمہاری دیکھی ہوئی، تو یہ دین کا عنوان استعمال نہیں کر رہے، وہ اپنی سیاست اور دنیا کا بورڈ لگا رہی۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھنی ہے۔ جرم وہ بھی ہے، کفر کسی طریقے بھی کیا جائے کفر ہے، لیکن وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ دین کا عنوان نہیں قائم کر رہے، وہ دنیاوی سیاست، مغربی سیاست، اور وہ کھل کے کہتے ہیں ہم یہود و نصارہ کے غلام ہیں اور یہ نظام ہے یہود و نصارہ کا اور ہم انہی کے ایجنٹ ہیں، اس لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ وہ نام بھی لیں گے برطانیہ کا، امریکہ کا، مغرب کا، بین الاقوامی کا، اور یہ عالمی نظام کا، اور جمہوریت، مغربی جمہوریت کا۔ تو وہ نظام یہی، اسی بورڈ سے وہ ووٹ مانگ رہے ہیں اور اس عنوان کو وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ بھی شیطانی عمل ہے، ابلیسی عمل ہے اور اسی طرح جرم ہے، لیکن کچھ مولوی حضرات بھی یہ بھی اٹھے ہیں، اور ہر فرقہ کے دیوبندی حضرات بھی اٹھے ہیں، بریلر بھی اٹھے ہیں، مودودیے بھی اٹھے ہیں، اور بھی اس طرح کے مولوی داڑھیوں والے حضرات۔ اب وہ ان کی میں الیکشن کمپین دیکھ رہا ہوں مختلف فرقوں کی، وہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ووٹ نبی کو دینا ہے، اس دفعہ ووٹ قرآن کو دینا ہے۔ کتاب نشان ہے، اس کو کیا مشہور کر رہے ہیں؟ قرآن پہ ووٹ لگانی ہے۔ اور یہ ووٹ، یہ کیا ہے؟ یہ ووٹ جو ہے نبی کا، یہ ووٹ قرآن کا، اور یہ ووٹ اسلام کا، دین کا۔ اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے دوسروں کو آج تک دیے، اب ذرا قرآن کو آزما کے دیکھو، نبی کو ووٹ دے کے دیکھو، اور قرآن کو ووٹ دے کے دیکھو، دین کو۔ جو مولوی حضرات الیکشن مہم میں یہ کلمات استعمال کر رہے ہیں وہ قطعی مرتد اور زندیق ہے۔ جو کہہ رہا ہے کہ نبی کو ووٹ دو اور جو کہہ رہا ہے قرآن کو ووٹ دو یا دین کو ووٹ دو، تو یہ کٹر کافر ہے۔ کٹر کافر سمجھتی ہو؟ قطعی کافر۔ ایسے کافر، ایسے زندیق کہ جس کے کفر اور شرک اور بے ایمانی میں
کوئی فرق نہیں ہے. یہ پیغمبر کی توہین کر رہے ہیں, قرآن کی توہین کر رہے ہیں. محمدی نظام کے مد مقابل ایک ابلیسی نظام کو محمد مصطفیٰ کے نام پر اس کو جاری کرنا, اس سے بڑا کفر کائنات میں کوئی نہیں, اس سے بڑی شیطنت کائنات میں کوئی نہیں. توجہ ہے میری طرف؟ اگر سیکولر 20 درجے کا کافر ہے نا, تو یہ مولوی 1000 درجے کا ہے. یہ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا. پیچھے میں نے کہا بعض منافقین کو بھی بڑی تکلیف ہوئی, ان کو بھی بواسیر کی مرض ہو گئی. میں نے کہا کہ مولوی کو ووٹ دینا اور سیکولر کو دینا اتنا فرق ہے. عام سیکولر سیاستدان کو ووٹ دینا ایسے جیسے کتا کھایا ہے, اور مولوی کو دینا ایسے جیسے خنزیر کو حلال سمجھ کے کھایا ہے, خنزیر کھایا ہے. بڑی تکلیف ہوئی. لیکن آج سن لو, پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عامت الناس کی تکفیر بھی اس لیے نہیں ہوتی کہ ان پہ اتمام حجت نہیں, اس لیے ہم اسے علل عموم تکفیر نہیں کر رہے. لیکن جو 8 سال مدرسے میں پڑھنے والا ملا ہے, اس پہ اتمام حجت ہو چکا ہے, اور اس کے بعد بھی اس نظام کو اسلامی نظام یا اسلام کو ووٹ دینا سمجھتا ہے, تو یہ اتمام حجت کے بعد اس طرح کافر ہے جس طرح عتبہ, شیبہ, ابو جہل کافر تھا. دیکھو میں جذباتی بات نہیں کر رہا, دینی مسئلہ بتا رہا ہوں. تیسری بات سمجھو, ٹائم ویسے اوپر ہو گئی ہے, اجازت ہے؟ اب میں آپ کا پابند ہوں, آپ جب کہیں گے میں بس کر دوں. تیسری بات صرف اس کی بنیاد سمجھاتا ہوں. یہ ووٹ کیا چیز ہے؟ ملا سے پوچھو کیا چیز ہے. یہ کمپین والے ملا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ امانت ہے. طاغوتی شیطانی ملا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ امانت ہے. اور اس پہ آیت کیا پڑھ رہا ہے؟ ان تعدوا الامانات الی اہلھا. ووٹ پر اس آیت سے استدلال بھی خالص کفر ہے, اور اس آیت کے معنی کو بدلنا ہے. کیوں؟ کوئی تفسیر اٹھاؤ, کوئی تفسیر اٹھاؤ, قرطبی اٹھاؤ, روح المعانی اٹھاؤ, یہ جو خطاب ہے نا ان تعدوا الامانات, یہ خطاب حکمران کو ہے. کس کو ہے؟ حکمرانوں کو کہا گیا کہ فیصلے انصاف سے کرو. اب یہ خطاب یہ حکمران اس کے مخاطب ہیں, اور ووٹ کے مخاطب کون ہے؟ عوام. اب حکمرانوں والی آیت اٹھا کے لگانا عوام پہ یہ تحریف ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عثمان وہ جو کلید بردار تھا کعبہ کا, جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے اس میں اگرچہ بات ہے, لیکن میں علا وجہ تسلیم کہہ رہا ہوں. وہ جو چابی کا مسئلہ آپ سنتے ہو کہ حکم دیا گیا کہ عثمان کو چابی دے دو, وہ کعبہ والی چابی والا مسئلہ آپ نے سنا ہے. تب بھی حکم کس کو تھا؟ پیغمبر کو, اور پیغمبر حکمران تھے. پیغمبر کریم حکمران تو ان تعدوا الامانات الی اہلھا خطاب حکام کو ہے کہ عوام کی امانتیں ان تک پہنچاؤ, اور تم نے اس کو کر دیا الٹا, عوام کو کہا کہ حکام تک پہنچاؤ. قرآن حکام کو کہہ رہا ہے کہ عوام تک پہنچاؤ. ایک دوسرا بات